الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو اس کا صلہ اتنا ہی ملتا ہے جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. ایک اصول یاد رکھیں، رزق بقدر مقدر اور سلوک بقدر مشقت. رزق بقدر مقدر اور سلوک بقدر مشقت. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی محنت کم کرتا ہے لیکن اس کی آمدن زیادہ ہے، اور دوسرا شخص محنت زیادہ کرتا ہے لیکن اس کی آمدن کم ہے. اس سے پتہ چلا کہ انسان کی محنت کی وجہ سے اس کا رزق بڑھ نہیں جاتا، ملتا اس کو اتنا ہی ہے جتنا اس کا مقدر ہے. لیکن سلوک کے اندر یہ نہیں ہے. آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ محنت مجاہدہ زیادہ کرتا ہے، ذکر فکر زیادہ کرتا ہے، نیکیاں عبادات زیادہ کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، وہ شخص پیچھے ہو اور کوئی دوسرا اس سے آگے بڑھ جائے. سلوک کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیں نبوت عطائی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیں، اور ولایت کسبی چیز ہے. جتنی محنت ہوگی، جتنی کوشش ہوگی، جتنا کسب ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا اپنا قرب نصیب فرمائیں. اگر غفلت ہوگی، سستی ہوگی، محنت نہیں ہوگی تو اللہ کا قرب نہیں ملے گا. اس لیے حکماء کا قول ہے من زرع حسد، جس نے بویا، جس نے کاشت کیا اس نے کاٹا. جو کاشت کرتا ہے وہ کاٹتا ہے. من صبر ظفر، جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. من ثبت نبت، جو بندہ ثابت قدم رہتا ہے وہ اگتا ہے، وہ پھلتا ہے اور پھولتا ہے. من قرع ولج، جو بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ اندر داخل ہو ہی جاتا ہے. من طلب جد، جس بندے میں طلب ہوتی ہے وہ محنت کرتا ہے. اور من جد وجد، جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. من سار علی الدرب وصل، اور جو بندہ راستے پر چلتا ہے، طریق پر چلتا ہے، طریقت پر چلتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن واصل ہو ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نہ ایک دن واصل ہو ہی جاتا ہے. طلب کسی بھی چیز کی ہو، اگر اس کے ساتھ کوشش ہو، محنت ہو تو وہ چیز مل جاتی ہے. مال کی طلب ہے، کوشش کرو تو مال مل جاتا ہے. مرتبے اور جاہ کی طلب ہے، کوشش محنت کرو تو وہ بھی مل جاتا ہے.
دنیا کی کسی بھی چیز کی طلب ہو، انسان کوشش کرے، محنت کرے تو وہ بھی مل جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر جستجو پیدا کریں، طلب پیدا کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محنت کریں تاکہ ہمیں اللہ مل جائے۔ اللہ کو پانے کے لیے طلب کا ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر طلب کے ساتھ ساتھ کوشش اور محنت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جن لوگوں میں طلب تھی ان میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو پانی میں پا لیا، پانی کو دیکھ کے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان گئے اور ان کا ایمان یقین مضبوط ہو گیا۔ کسی نے اللہ تعالیٰ کو کھانے میں پا لیا، کسی نے اللہ تعالیٰ کو اپنے وجود میں پا لیا، کسی نے اللہ تعالیٰ کو شہتوت کے ایک پتے سے پہچان لیا، اور جن لوگوں میں طلب نہیں تھی انہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ کر بھی کچھ نہ ملا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو طلب اور محنت دونوں چیزوں کا ہونا ضروری، مجاہدہ ضروری ہے۔ جب مجاہدہ بڑھتا ہے تو مشاہدہ بڑھتا ہے، مجاہدے کے بغیر مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں ہمیں پانے کے لیے، ہمیں راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہم طلب تو پیدا کریں، اس لیے مجاہدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي بِدَایَتِهِ صَاحِبُ مُجَاہدَةٍ لَمْ يَجِدْ مِنْ هَذِهِ الطَّرِیقَ شَمًّا، جس بندے کے آغاز میں، ابتدا میں مجاہدہ نہ ہو، وہ اس راستے سے اور اس طریقے سے خوشبو بھی نہیں پاتا، اس کو اس راستے کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ جس بندے کے آغاز میں محنت نہ ہو، مجاہدہ نہ ہو، مشقت نہ ہو، طلب نہ ہو، اسے تو اس راستے کی یعنی اللہ تعالیٰ کے وصل کی، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، معرفت کی بو بھی نہیں لگتی۔ تو مجاہدہ ضروری ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مشائخ تو بڑے مہربان ہیں، ان کے سینے بہت وسیع ہیں، ہر ایک کو باطنی نعمت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن لوگ محنت نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جو 100 میں سے 2-3 ساتھی محنت کرتے بھی ہیں، وہ بھی مہینوں کی محنت کی ہوئی ایک پل میں گناہ کر کے ضائع کر دیتے، مہینوں کی محنت گناہ کر کے ضائع کر دیتے۔ اور امام ربانی مجدد الافسانی رحمہ اللہ کو فرمایا کرتے تھے میرے اس طریقے کے اندر، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر، سوائے سالک کی سستی اور غفلت کے کوئی اور رکاوٹ نہیں۔ ہماری اپنی سستیاں ہیں، محنت کرتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی حالات نہیں بدلتے۔ حضرت کی صحبت میں ایک نوجوان آتا جاتا تھا، کسی نے پوچھا حضرت بڑے عرصے سے آتا جاتا ہے لیکن زندگی نہیں بدلی، کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی بے طلبوں کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں کچھ نہ ملا، تو میری صحبت میں کیا ملے گا؟ طلب اور محنت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے حکماء کا قول ہے من لم یکن فی بدایتہ قومۃ لم یکن فی نہایتہ جلسۃ، جس کی ابتدا میں قومہ نہ ہو، کھڑا ہونا، محنت مشقت برداشت کرنا، مجاہدہ کرنا، اس کی انتہا میں جلسہ نہیں ہوتا، بیٹھنا نہیں ہوتا،
جو شروع میں محنت مشقت نہ کرے وہ اختتام پر سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتا. شروع میں مجاہدہ کرے، محنت کرے، مشقت کرے تو آخر میں اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرماتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، اسے جلسہ نصیب ہو جاتا ہے. ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم مشائخ کے ساتھ جڑتے ہیں اور پھر ان کی آخری زندگی کو دیکھتے ہیں جس کے اندر فتوحات کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، محنت مجاہدے اور مشقتیں بہت کم ہوتی ہیں اور وہ جلسے کی حالت میں ہوتے ہیں. لیکن جو انہوں نے پچھلی زندگی میں وہ قومے کی حالت گزاری، محنت مشقت اور مجاہدے کا وقت گزارا، اس زندگی کو ہم نہیں پڑھتے، اس سے سبق نہیں لیتے اور اپنی زندگیوں کو ان زندگیوں کی طرح بنانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ مشائخ کی آخری زندگی پر قیاس کرتے. تو یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مشائخ کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنے مجاہدے کیے اور کتنی مشقتیں برداشت کی اور کتنی محنتیں کی، ذکر فکر کے اندر اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کتنا اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا. فرمایا الحرکت برکت، حرکت برکت ہے. اگر ہم حرکت نہیں کریں گے، کچھ محنت نہیں کریں گے اور کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے تو برکت نہیں آئے گی. حکماء کا قول ہے الحرکات الظواہر توجب برکات السرائر، ظاہر کی حرکات، ظاہری اعمال باطن کی برکات کو پیدا کرتے ہیں. ہم کچھ کر کے دکھائیں، اعمال کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اپنی لگن دکھائیں دھن دھیان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باطن کے اسرار اور برکات سے نوازیں گے. آج اکثر سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے پاس جائیں گے، ان کے پاس کوئی ڈرم رکھا ہوا ہوگا، وہ ہمیں اٹھا کر اس ڈرم میں ڈبو کے نکالیں گے، ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا بھائی، ایسے نہیں ہوتا. محنت شرط ہے، طلب شرط ہے. اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں محنت مجاہدہ کرنا پڑے گا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس وقت تک بندے میں 6 چیزیں نہ آ جائیں اس وقت تک وہ نیک لوگوں کے درجے کو نہیں پا سکتا. 6 چیزیں، 6 حالات جس وقت تک نہ آ جائیں وہ نیک لوگوں کے درجے کو نہیں پا سکتا. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جب اس پہ نعمت کا دروازہ بند ہو جائے اور شدت اور سختی کا دروازہ کھل جائے. نعمت کا دروازہ بند ہو جائے، شدت اور سختی کا دروازہ کھل جائے تو سمجھ لو کہ اب اگر یہاں میں مجاہدہ کروں گا اور صبر تحمل سے کام لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے صالحین کا درجہ عطا فرمائیں. دوسری بات، عزت کا دروازہ بند ہو جائے اور ذلت کا دروازہ کھل جائے. تیسری بات، راحت کا دروازہ بند ہو جائے اور جوہد اور محنت کا دروازہ کھل جائے. آرام سکون ختم، اب محنت ہی محنت. چوتھی بات ارشاد فرمائی، نیند کا دروازہ بند ہو جائے اور جاگنے کا دروازہ کھل جائے. جو سوتا ہی رہے وہ کیا اللہ والوں کا درجہ پائے گا اور نیک لوگوں کا درجہ پائے گا؟ اپنی نیند کو ہم اڑا دیں، کم کر دیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں ان کی نیند غلبہ ہوتی ہے، یعنی جس وقت تک نیند ان پہ غالب نہیں آتی اس وقت تک وہ نہیں سوتے. مجبوری کی حالت میں نیند غالب آ جائے تو پھر سو جاتے اور بقدر ضرورت سونے کے بعد اٹھ جاتے ہیں. اور ہم ماشاءاللہ رات کو سوتے ہیں، دن 10 بجے اٹھتے ہیں. یہ ماحول بنا ہوا ہے. اور فرمایا کہ غنا کا دروازہ بند ہو جائے، مالداری کا دروازہ بند ہو جائے اور فقر کا دروازہ کھل جائے، تنگ دستی کا دروازہ کھل جائے. اور آخری بات ارشاد فرمایا کہ دنیا سے امیدیں کٹ جائیں اور انسان موت کی تیاری میں لگ جائے. پھر انسان اللہ والوں کا درجہ پاتا ہے، نیک لوگوں کا، صالحین کا درجہ پاتا ہے، وگرنہ اسے اس راستے کی ہوا بھی نہیں لگتی. اب ایک سوال ہے
कि हम ये तलब कैसे पैदा करें, ये तलब हमारे अंदर कैसे आए, ये मेहनत हम कैसे करें। याद रखें, तलब की इब्तिदा तो बंदे को खुद करनी होती है, इब्तिदा तो अपनी तरफ से होती है, लेकिन इसको तक़वियत और इसमें इजाफा अल्लाह वालों की सोहबत में बैठकर होता है। बीज खुद डालना होता है और इसकी आब यारी अल्लाह वालों की सोहबत में होती है। वो कैसे? जब इंसान अल्लाह वालों की सोहबत को लाजिम पकड़ता है, उनकी सोहबत में बैठता है, तो अल्लाह वालों के कुलूब और उनके दिल अल्लाह ताला की तजल्लियात का मजहर होते हैं, और वक्तन फवक्तन अल्लाह वालों पे तजल्लियात का ज़ुहूर होता है। तो वो जो तजल्लियात नाजिल हो रही होती हैं, उसके कुछ असरात, उसकी कुछ बरक़ात साथ बैठने वाले भी महसूस कर रहे होते हैं। तो जब वो अल्लाह ताला की कुछ तजल्लियात को देखते हैं तो दिल में इश्क और मोहब्बत की आग भड़क जाती है और तलब के अंदर शिद्दत आ जाती। देख ले जलवा तेरा जो इकबाल, गैर की फिर वो आरज़ू न करे। देख ले जलवा तेरा जो इकबाल, गैर की फिर वो आरज़ू न करे। तो अल्लाह ताला भी कुछ न कुछ तजल्लियात दिखाकर बंदे की तलब को भड़काते हैं और उसके अंदर शदीद मोहब्बत पैदा करते हैं। जिस तरह के इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला तजल्लियात को दिखाकर उसके सीने में इश्क की और तलब की आग को बढ़ा देते हैं। और ये तजल्लियात हमेशा नहीं होती, जरा सा अल्लाह ताला दिखाते हैं, तलब शदीद होती है, इंसान फिर लगा रहता है नेकी में, इबादत में, अल्लाह ताला को पाने के लिए। जब फिर ये तलब ठंडी होती है, अल्लाह ताला फिर कोई दूसरी तजल्ली दिखा देता है। मुशाहदतुल अबरार बैन तजल्ली वल इस्तितार, अबरार का मुशाहदा तजल्ली और पर्दे के बैन बैन होता है। फारसी के किसी शायर ने शेर कहा, दीदार नी नुमाई व परहेज नी कुनी, दीदार नी नुमाई व परहेज नी कुनी। अपना दीदार कराते हैं और फिर छुप जाते हैं, अपना दीदार कराते हैं और फिर छुप जाते हैं। बाजार खवैश व आतिश मा तेज नी कुनी, अपना बाजार और मेरे दिल की आग तेज करते हैं। दीदार करवा के अल्लाह ताला फिर छुप जाते हैं। बंदे के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और उसकी तलब के अंदर शिद्दत आ जाती। इसलिए तलब की इब्तिदा और उसका बीज तो अपनी तरफ से डालना है। हाँ, जब तलब होगी, हम अल्लाह वालों की सोहबत में जाएंगे, उनसे ताल्लुक रखेंगे, राब्ता रखेंगे, तो वहां हमारी इस तलब को तक़वियत मिलेगी और इसकी आबयारी होगी। इल्म और चीज है, अमल और चीज है, और मनफात और चीज है। इल्म और अमल की मनफात क्या है? अल्लाह वालों की सोहबत में जाके पता चलता है कि इसकी मनफात क्या है। जब मनफात का इंसान को पता चलता है तो फिर इंसान के दिल में तलब शदीद होती है। तलब कैसी हो, उसके ऊपर एक मिसाल जरा तवज्जो के कानों से सुनिएगा। वलीद बिन अब्दुल मलिक का जमाना था, ये बादशाह था। ये वो दौर था कि जब मुसलमानों की हुकूमत बहुत सारे ममालिक तक फैली हुई थी और दूर दूर के ममालिक में जो है इस्लामी हुकूमत थी और वो सारे इस्लामी हुकूमत के तहत थे। तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई गवर्नर मुकर्रर किया हुआ था, और किसी गवर्नर की तारीफ आती कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की शिकायत आती कि वो सही काम नहीं कर रहे। तो एक मरतबा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सोचा कि मैं तमाम गवर्नरों को बुलाकर कोई ऐसी मीटिंग करूं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें इनाम दिया जाए, ताकि वो आइंदा और अच्छा काम करें, और जो अच्छा काम नहीं कर रहे वो भी उसको देखकर उनको रगबत हो और आइंदा के लिए वो भी इस इनाम को हासिल करने की कोशिश करें। चुनांचे वलीद बिन अब्दुल मलिक ने एक मजलिस रखी
اس کے اندر تمام گورنروں کو بلایا گیا، اور اس وقت کا یہ رواج تھا، دستور تھا کہ بادشاہ کی اگر مجلس میں بیٹھنا ہے تو اس سے پہلے کوئی کارڈ وغیرہ جیسے آج کل دیے جاتے ہیں، کوئی نشانی دی جاتی تھی، وہ دکھا کے انہیں بادشاہ کے محل میں اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ چنانچہ تمام گورنروں کے لیے ایک ایک جیکٹ جو ہے خلعت متعین کر دی گئی اور انہیں تقسیم کروا دی گئی کہ آپ یہ پہن کر میٹنگ کے اندر بیٹھیں گے۔ اللہ کی شان، وہ جیکٹ پہن کر جو ہے سارے گورنر بیٹھے اور میٹنگ ہو رہی تھی۔ اسی دوران کیا ہوا کہ ایک گورنر کو چھینک آئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب چھینک آتی ہے غیر اختیاری عمل ہے، کبھی کبھی ناک سے پانی وغیرہ نکل جاتا ہے، وہ پانی نکل گیا۔ اب اس نے پہلے تو چھینک کو روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ نہ رکی، تھوڑا پانی نکلا۔ اب وہ اس زمانے میں نہ ان کے پاس کوئی رومال، نہ کچھ کپڑا، کچھ بھی نہ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ میری جو جیکٹ ہے اس کے ساتھ زائد کپڑا ہے کوئی، اسی سے میں صاف کر لیتا ہوں۔ چنانچہ اس گورنر نے وہ کپڑا ایسے مار دیا۔ این اس وقت جب کہ وہ ناک صاف کر رہا تھا، بادشاہ کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگا کہ میری اس خلعت، میری اس نشانی کی یہی قدر ہے کہ تم اس کے ساتھ ناک صاف کر رہے ہو، چلو اس کو نکال دو دربار سے۔ چنانچہ اس گورنر کو دربار سے نکال دیا گیا۔ میٹنگ ختم ہوئی، سارے لوگ جو ہے باہر چلے گئے۔ اب وہ گورنر باہر کھڑا تھا، دوبارہ اندر واپس آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کرو۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں کہ یہ چھینک اختیاری عمل ہے یا غیر اختیاری عمل ہے؟ بادشاہ اور غصے میں آیا، کہنے لگا کہ آپ کے سوال سے تعصب کی بو آ رہی ہے اور محاسبے کی بو آ رہی ہے، آپ میرے اوپر اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، آپ جواب دیں۔ بہرحال بادشاہ نے جواب نہ دیا۔ گورنر نے کہا اچھا دوسرا سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے دیں۔ بھائی وہ کیا؟ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کی دی ہوئی اس خلعت کی کوئی بندہ ناقدری کرے تو اس کی یہی سزا تھی کہ بڑے مجمع کے اندر اسے ذلیل کر کے باہر نکالا جاتا، یا کوئی اور سزا بھی ہو سکتی تھی کہ علادہ کر کے سمجھا دیا جاتا؟ بادشاہ خاموش رہا۔ اس گورنر کو دل میں کوئی بات آئی، اس نے وہ خلعت نکالی، جیکٹ نکالی اور دے ماری۔ کہنے لگے کہ آپ کی اس بات سے اور اس سزا سے مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات سمجھ آئی؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانیت کی ایک خلعت پہنائی ہے، آج تک تو میں اس کی بھی قدر نہ کر سکا، اور آپ نے تو یہ دنیا کی چھوٹی سی خلعت دی، میں نے اس کی ناقدری کی تو آپ نے مجھے اتنا ذلیل کیا اور اتنی سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانیت کی اتنی بڑی جو خلعت دی ہے، اگر میں اس کی ناقدری کرتے کرتے مر گیا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ کہنے لگے کہ اس لیے میں پہلے انسانیت کی اس خلعت کی قدر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اس خلعت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور چلے گئے۔ جب باہر گئے تو لوگوں سے انہوں نے اللہ والوں کا پوچھا کہ کوئی اللہ والا بتائیں جس کے پاس جا کر میں انسانیت سیکھنا چاہتا ہوں اور انسانیت کا جوہر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک بزرگ ہیں سراج الدین رحمہ اللہ، ان کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ ان کے پاس گئے، تعلق جوڑا، لیکن دیکھا کہ گورنری چھوڑ کے آئے ہیں تو گورنر بندہ تیز تراز ہوتا ہے، تو کافی یہ تیز تراز تھے، سوال جواب اعتراض اس طرح کی باتیں۔ تو خواجہ سراج الدین رحمہ اللہ نے سوچا کہ یہ بندہ میرے قابو میں نہیں آئے گا، اس کی چلاکیاں اتنی ہیں، تیز ترازی اتنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ آپ فلاں علاقے میں جاؤ بغداد کے اندر، وہاں سید جنید بغدادی رحمہ اللہ موجود ہوں گے، آپ ان کے پاس جا کے تعلق جوڑو، آپ کو جو کچھ ملنا ہے وہیں سے ملے گا، آپ کا حصہ اور نصیب وہی ہے۔ چنانچہ ان بزرگ کے کہنے پر یہ شخص جو ہے وہاں چلے گئے جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس، اور کہنے لگے کہ میں انسانیت سیکھنے آیا ہوں، مجھے آپ اپنے سلسلے میں داخل فرما لیجیے۔
ان کا ٹھیک ہے، جو مقصد آپ کو لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا مقصود عطا فرمائیں گے، لیکن جب حالات پوچھے تو پتہ چلا کہ گورنری چھوڑ کے آئے ہیں، تو اب وہ سمجھ گئے کہ ان کے دل میں کچھ میں ہوگی، ان کی میں کو مٹانا پڑے گا، اور اس جو ہے عہدے کے کافی اثرات ان کے اوپر ہوں گے۔ فرمایا کہ تم ایسا کرو، 1 سال فلاں بازار کے اندر جا کر گندک کی دکان کرو، اور وہ دکان اس دور کے اندر کافی مشکل، اس کی ایک بو ہوتی ہے، سمیل ہوتی ہے، پھر اس کے خریدار بھی کوئی اچھا طبقہ نہیں ہوتا، ایک عام لوگ ہوتے ہیں، کوئی تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہوتے، اور وہ گورنر کو حکم دینا کہ آپ 1 سال تک گندک کی دکان کرو، بڑا مشکل مجاہدہ۔ لیکن چونکہ وہ طلب میں سچے تھے اور پکے تھے، وہ چلے گئے شیخ کے حکم پر، 1 سال جو ہے گندک کی دکان کی۔ جب سال پورا ہوا تو واپس حضرت جنید بغدادی رحم اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت سال پورا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا تم دن گنتے رہے کہ سال کب پورا ہو رہا ہے؟ دن گن گن کر تم نے سال پورا کیا ہے، لہذا جاؤ 1 سال اور گندک کی دکان کرو، ابھی میں مری نہیں ہے۔ چنانچہ دوبارہ واپس بھیج دیا گیا، اور انہوں نے اب دن گننا بھی چھوڑ دیے۔ 1 سال سے کافی دن اوپر ہو گئے۔ سید جنید بغدادی رحم اللہ کو یاد آیا تو ان کو بلایا، تو کہنے لگے کہ دن تو سال سے اوپر ہو گئے ہیں، لگتا ہے کہ آپ نے دن گننا چھوڑ دیے ہیں، چلو اب آ جاؤ، لیکن تم چونکہ فلاں علاقے کے گورنر رہے ہو تو وہاں تم نے بہت لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، ان کے اوپر ظلم زیادتیاں کی ہوں گی، تم ایسا کرو کہ جاؤ اور جا کر اپنے اس علاقے میں ایک ایک بندے کی جس پر زیادتی کی تھی اس کی فہرست بناؤ، نام لکھو اور اس سے معافی مانگ کر آؤ، اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک، نہیں تو اس کا حق ادا کر کے پھر واپس آؤ۔ چنانچہ یہ اپنے اس علاقے میں گئے اور 2 سال کا عرصہ لگا۔ کسی نے تو ویسے ہی معاف کر دیا، کسی نے کہا تم اتنے گھنٹے دھوپ پہ کھڑے رہو پھر معاف کروں گا، یہ کھڑے رہے۔ کسی نے کہا کہ تم اتنے دن میرے مکان کے اندر مزدوری کرو تب معاف کروں گا، انہوں نے مزدوری کی۔ کسی نے کہا تم یہ کام کرو پھر معاف کروں گا۔ وہ سارے کام کر کرا کے 2 سال کا عرصہ لگا۔ اس کے بعد دوبارہ یہ حضرت کے پاس خانقاہ میں آئے تو حضرت نے پوچھا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے۔ 4 سال کے بعد حضرت نے نام پوچھا تو انہوں نے نام بتایا کہ میرا نام ابو بکر شبلی ہے، میرا نام ابو بکر شبلی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ تم جو ہے خانقاہ میں رہو، لیکن مزید اصلاح کی ضرورت تھی، تو حضرت نے فرمایا تم ایسا کرو، ایک کشکول اٹھاؤ اور فلاں بستی کے اندر جاؤ اور وہاں جا کر بھیک مانگو۔ ایک گورنر ہے اور اس کے ہاتھ میں کشکول دیا جائے کہ فلاں بستی کے اندر جا کر جو ہے بھیک مانگو، اور فرمایا کہ وہ بھیک مانگ کر تم نے خود استعمال نہیں کرنی، آ کر خانقاہ کے فقیروں کو کھلا دینا۔ چنانچہ یہ گئے، اب لوگ دیکھیں کہ ہٹا کٹا آدمی ٹھیک ٹھاک تندرست صحت مند، اور یہ مانگنے کے لیے کشکول اس نے اٹھا لیا، یہ تو کوئی کاروباری لگتا ہے، لہذا جس کے پاس جاتے وہی باتیں سناتا، کوئی کہتا اللہ بھلا کرے، کوئی کہتا معاف کرو، کوئی کہتا شرم نہیں آتی، ایسے صحت مند آدمی ہے اور مانگ رہے ہو۔ بہرحال وہ تمام لوگوں کی باتیں سنتے سناتے انہوں نے وہاں جو ہے وقت گزارا، اور اس کے بعد دوبارہ حضرت کے پاس خانقاہ میں آئے، اور اس طرح محنتیں مجاہدیں کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کے دل میں القاء فرمایا کہ اب یہ باطنی نعمت جو ہے اس بندے کے حوالے کر دو۔ اس نے طلب کا حق ادا کر دیا ہے، محنت کا حق ادا کر دیا ہے، اس لیے اب وہ باطنی نعمت اس کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت شیخ نے اللہ تعالیٰ کے اس اشارہ غیبی سے حضرت کے دل میں نسبت کو القاء فرما دیا۔ ہمارے دلوں میں بھی ایسی طلب ہو اور پھر اس کے بعد ایسی محنت ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے اور طلب کرنے کے لیے سب سے پہلے ہادی کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، رہنما کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، مرشد کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے
لِأَنَّهُ مَنْ وَجَدَ الْهَادِي فَقَدْ وَجَدَ الْهُدَى، جس نے ہادی کو پا لیا گویا اس نے ہدایت کو پا لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے تلاش مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح کامل اور مکمل رہنما مل جائے، مرشد مل جائے جو میری انگلی پکڑ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، کیونکہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر لو۔ تو اللہ والوں سے انسان اگر راہ پیدا کر لے تو انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اور وصل آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہم محنت نہیں کرتے، سب سے بڑا فقدان یہی ہے۔ یہ محنت اور مجاہدے، ان سے تو انبیاء کی زندگیاں بھی خالی نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا دن بھوکے رہتے، پیٹ پر پتھر باندھتے اور رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا لمبا قیام کرتے کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتے۔ صحابہ کرام پورا دن جہاد کے میدان میں گزارتے، دعوت و تبلیغ کے کام میں گزارتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم علماء طلباء ہیں، ہم مطالعہ بھی کریں تو عبادت کا ثواب، ہم تکرار بھی کرتے ہیں تو عبادت کا ثواب، ہم رات کو سو بھی جاتے ہیں تو ہمارے سونے کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ تو کیا صحابہ کرام اور انبیاء کے سونے کو فضیلت حاصل نہیں تھی؟ جب حاصل تھی اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے انہوں نے اتنی محنتیں اور مشقتیں کی، تو پھر آج ہمیں تو بہت زیادہ محنت، مشقتیں اور مجاہدے کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال کی پابندی کریں، معمولات کی پابندی کریں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحم اللہ کا تکبیر اولیٰ پابندی کے ساتھ، یعنی ہر نماز کو پہلی تکبیر کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا، اس کی پابندی کا معمول تھا۔ ایک دفعہ وہاں تعلیم کے اندر کوئی جلسہ تھا، پروگرام تھا، پروگرام کے فوراً بعد اذان ہوئی، وہ سٹیج سے اتر کر نماز کے لیے آنے لگے، راستے میں رش تھا، لوگ مسافہ کرنے والے تھے، چلتے چلتے دیر ہو گئی اور ابھی قرات شروع ہی ہوئی تھی، لیکن تکبیر اولیٰ کیونکہ گزر گئی تھی، رکعت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر رکوع سے پہلے پہلے بھی مل جاؤ تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت مل جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحم اللہ نماز کے بعد اتنے پریشان جیسے ان کا کوئی فوت ہو گیا ہو۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میرا 23 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، میرا 23 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ 23 سال میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، مگر آج میری تکبیر اولیٰ فوت ہوگی۔ اور ہم تو نماز بھی پابندی سے صحیح نہیں پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے، نوافل کا تو کوئی اہتمام ہی نہیں۔ تہجد تو صرف انبیاء کے لیے نازل ہوئی تھی، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں۔ قرآن کی تلاوت کی پابندی، وہ تو بس ٹھیک ہے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں صبح صبح، یا دن کو سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے بعد واقعہ پڑھ لیتے ہیں، کافی ہے۔ قرآن کو کھول کے بیٹھ کے پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ تسبیحات دی جاتی ہیں، استغفار کی تسبیح روزانہ کرو، اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ ذکر کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، مراقبہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی سارے کام ہو رہے ہیں، صرف مراقبہ نہیں ہو رہا۔ تو بھائی اصل چیز تو مراقبہ ہی ہے، باقی تسبیحات تو سلاد چٹنی کی طرح ہیں اور مراقبہ اصل غذا ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں سالک کے لیے فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ مراقبہ ہے۔ جتنا مراقبہ کرو گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب ہم اپنے حضرت سے بیعت ہوئے تھے تو حضرت سے پوچھا تھا کہ حضرت مراقبہ کتنا کریں، تو حضرت نے ارشاد فرمایا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ الحمدللہ حضرت کا وہ جملہ آج تک سینے کے اوپر، دل کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ یہی ذہن میں رہتا ہے کہ جتنا مراقبہ کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہو۔ تو بات چلی تھی کہ رزق بقدر مقدر اور سلوک بقدر مشقت۔ تو رزق تو جتنا مقدر میں ہے وہ ملنا ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وصل چاہتے ہیں، تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے اپنے عزائم کو مضبوط کر لیں۔ بندے کے اندر ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام ہے قوت ارادی۔ مضبوط ارادہ ہو جائے تو اس کے اندر ایک قوت ہوتی ہے اور انسان دیر تک اپنے معمولات پہ پابند رہ سکتا ہے۔ اس لیے مضبوط ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں
کہ آج کے بعد ہم نے اپنے معمولات کا ناغہ نہیں کرنا. کرتے ہیں سب لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور سچی طلب عطا فرمائے اور طلب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے کچھ دیر کے لیے مراقبہ ہوگا. سب حضرات آنکھوں کو بند کریں, سر کو جھکا لیں. دنیا میں معافی ہاتھ سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, ہمارے دلوں میں سما رہی ہے, دلوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارے دل اس کے شکریہ میں پکار رہے ہیں اللہ 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 اللہ, اور ہم بیٹھے اس کو سن رہے ہیں. اپنی توجہ دل کی طرف, دل کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف. انسان جب اپنے من میں جانتا ہے تو اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. اللہ رب العالمین کی یاد میں ایسے ڈوبیں کہ اپنے آپ کو بھول جائیں. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں سزاوار ہوں میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرا کوئی
نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن لے حاجت روا میری آہوں کو سن لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے تیرے سامنے ہم پہ جب بھی کوئی مصیبت بنی ہمیشہ وہ تیرے نام سے ٹلی ہم پہ جب بھی کوئی مصیبت بنی ہمیشہ وہ تیرے نام سے ٹلی مشکلیں حل کرو مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہم گنہگار کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی
کہا نہیں کوئی نہیں ہم گنہگار کا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب کریم ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ، ہم حقیقت میں بہت گندے ہیں اللہ، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، اور اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ تیرے مولا، ہم نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان کو بھر دیا، زمین و آسمان کے فاصلوں کو بھر دیا، چپے چپے کو بھر دیا۔ میرے مولا، پل پل میں گناہ کیے، دن کے اجالوں میں کیے، رات کی تاریکیوں میں کیے، اللہ بہت گناہ کیے اللہ، تیرے حقوق بھی ضائع کیے، تیری مخلوق کے حقوق بھی ضائع کیے۔ اللہ، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں اللہ، یہ تمام گناہ اللہ تیری رحمت کے وسیع سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ میرے مولا، اپنی رحمت کو متوجہ فرما دیجئے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ، ایک دفعہ ہمارے گناہوں کو صاف کر دیجئے اللہ، جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف کر دیجئے اللہ، جو یاد نہیں وہ بھی معاف کر دیجئے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ، ایک دفعہ ہمیں پاک اور صاف کر دیجئے اللہ۔ ہم نے دیکھا بچہ گندا ہوتا ہے، ماں اسے دھو کر سینے سے لگا لیتی ہے اللہ، ہم بھی تیرے بندے ہیں، اگرچہ گندے ہیں، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میرے مولا، ہمیں بھی صاف کر کے پاک کر کے اپنا قرب عطا فرما دیجئے اللہ، اپنا وصل نصیب فرما دیجئے اللہ، اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اپنی لقاء عطا فرما دیجئے رب کریم، اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا، ہم اس دنیا میں صرف اور صرف ایک تیری رضا چاہتے ہیں اللہ، ہم صرف اور صرف تیری رضا کے طالب ہیں اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں تو ہم سے نالا ہو اللہ، کوئی گھڑی ایسی نہ ہو جس میں تو ہم سے نالا ہو اللہ، ہم ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحے تیری رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ۔ ہم بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے پروانے اللہ، اس کی سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ، ہمیں اپنی کامل رضا عطا فرما دیجئے، اپنی کامل رضا عطا فرما دیجئے اللہ۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں بھی یہ آواز لگے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ، ہم سے کامل طور پہ راضی ہو جائیے، کامل رضا عطا فرما دیجئے اللہ۔ ہم نے دنیا کو چھوڑا تیرے لیے اللہ، ہم نے دنیا والوں کو چھوڑا تیرے لیے میرے مولا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی میرے مولا، ہم نے سب کچھ تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے اللہ، ہم دنیا سے نا امید ہو چکے ہیں، دنیا سے ہماری امیدیں کٹ چکی ہیں اللہ، ہم تیرا بننا چاہتے ہیں اللہ، تو ہمارا بن جا اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے میرے مولا۔ یہ دوست احباب دور قریب سے سب تیری محبت کی پیاس میں آئے ہیں اللہ، انہوں نے سنا ہے کہ تیری محبت کی باتیں ہوں گی، تیری یاد کی محفل ہوگی، تیرا ذکر ہوگا میرے مولا۔ یہ بھاگے بھاگے آئے ہیں، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا میرے مولا، ہم فقیروں کے دامن تو خالی ہے میرے مولا، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ، اس بری محفل میں تیرے سامنے سوال کرتے ہیں اللہ،
سلسلہ عالیہ نشبندیہ کی اس مبارک نسبت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ان کے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے، اللہ ان کے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے، ان کے سینوں میں عشق کی آتش پیدا فرما دیجیے، میرے مولا انہیں اپنا دیوانہ بنا دیجیے، اپنا مستانہ بنا دیجیے، انہیں گناہوں سے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجیے۔ اللہ یہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن نفس اور شیطان ہمیں بچنے نہیں دیتے، میرے مولا ہمیں ان سے حفاظت عطا فرما، ان سے محفوظ فرما لیجیے۔ رب کریم ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے، رب کریم ہماری نگاہوں کو پاک صاف فرما، دلوں کو صاف فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، روئے روئے بال بال سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ایک لمحے کے لیے اپنی یاد سے غافل نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، دشمنوں حاسدین شر پسندوں کے حوالے نہ فرما، برا چاہنے والوں کے حوالے نہ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں کے حوالے نہ فرما، جادو ٹونا کرنے والوں کے حوالے نہ فرما، عزتوں بری زندگیاں عطا فرما، برکتوں بری زندگیاں عطا فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، مقربین بندوں میں شامل فرما، چنیدہ بندوں میں شامل فرما، اپنی کامل رضا عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع عطا فرما، ہمارے دلوں کی کامل اصلاح فرما، اللہ ہمیں دین کے اندر قبولیت عامہ اور تامہ نصیب فرما، اللہ اس نسبت کے فیض کو پوری دنیا پہ پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اللہ فیض ذوالفقار کو اللہ پوری دنیا پہ پھیلانے کی توفیق عطا فرما، گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی شہر شہر گاؤں گاؤں جانے کی توفیق عطا فرما، وسائل عطا فرما، رب کریم اس فیض کو پھیلانے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے اللہ وہ وسائل عطا فرما، آسانیوں کا معاملہ فرما، اللہ غیبی مدد اور نصرت شامل حال فرما، اللہ جتنے دوست احباب دور قریب سے آ کے بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو قبولیت عامہ اور تامہ نصیب فرما، انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، انہیں بھی اللہ دین کے اندر دور اور دیر کے لیے قبول فرما، خوب خوب دین کی خدمتیں لے لیجئے، اللہ خوب خوب ان سے دین کی خدمتیں لے لیجئے، میرے مولا کے علماء طلباء ہیں انہوں نے 8-10 سال چٹائیوں پہ بیٹھ کر گزارے ہیں، اللہ ان کے پاؤں پہ نشان پڑ چکے ہیں، میرے مولا اگر ان نشانوں کو تو نے قبول نہ کیا تو نشان تو پھر بھینسوں کے پاؤں پہ بھی ہوتے ہیں، ان کی ٹانگوں پہ بھی ہوتے ہیں، اللہ پھر ہمارے اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا، میرے مولا ان طلباء کے ان نشانوں کو قبول فرما لیجیے، ان نشانوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ان کی پیشانیوں پر سعادت کے نشان لگا دیجیے، اللہ سعادت کے نشان لگا دیجیے، انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، سعادت مند بندوں میں شامل فرما دیجیے، رب کریم 8 سال لگا کے ایک طالب علم اتنا لمبا مجاہدہ کرے، میرے مولا اگر آخر میں تیری طرف سے قبولیت کے اعلان نہ آیا میرے مولا وہ طالب علم کہاں جائے گا، میرے مولا اگر تیری طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ ان طلباء کو قبول نہیں کرنا، ان علماء کو قبول نہیں کرنا، میرے مولا ان کا کیا بنے گا، میرے مولا قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے، اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں قبول کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے، اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر لیجیے، میرے مولا تیرا ہی حکم ہے، سوالی کو بجڑ کو، اللہ ہم بھی تیرے در کے سوالی ہیں، ہاتھ دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ قبول کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے، میرے مولا قبل اس کے کہ ہمیں غسل دیا جائے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، قبل اس کے کہ کفن پہنایا جائے تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، قبل اس کے کہ اللہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں نمازوں کی حضوری عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت عطا فرما، رات کے آخری پہر میں اپنے سامنے کھڑے ہو کر ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ آج کی دعاؤں میں سے ہماری ان مخلص اور پیاری بہنوں کو بھی حصہ عطا فرما، اللہ جو بھائیوں کی خدمتیں کرتی ہے، کوئی بہن بھائی کو پانی پلاتی ہے، کوئی کھانا کھلاتی ہے، اللہ کوئی کپڑے دیتی ہے، اللہ جب بھائی جو ہے ان کی کامیابیوں کو سنتی ہے تو میرے مولا بہنوں کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، اور میرے مولا جب بہنوں بھائیوں کی ناکامیوں کو سنتی ہیں تو اللہ ان کے بھی سکھ چین غائب ہو جاتے ہیں،
میرے مولا ان بہنوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ اللہ وہ بہنیں جو بار بار فون کرتی ہیں، درخواستیں کرتی ہیں کہ بھائیو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے مولا ہمارے پتے تو کچھ نہیں ہے، ہم درخواست کرتے ہیں ان کے حسن ظن کے مطابق فیصلہ فرما دیجیے، ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے۔ میرے مولا ہماری ان ماؤں کو بھی حصہ عطا فرما جنہوں نے بچپن میں ہماری خدمت کی، ہماری تربیت کی، ہم بھوکے ہوتے ماں کھلاتی، ہم پیاسے ہوتے ماں ہمیں پلاتی، میرے مولا ہم روتے ماں ہمیں اٹھاتی، ہم گندے ہوتے ماں ہمیں دھوتی، ماں نے ہماری راحت اور سکون کے لیے اپنی راحت اور سکون کو قربان کر دیا تھا۔ میرے مولا وہ مائیں جب یہ بچے مدارس میں آتے ہیں، پردیش میں آتے ہیں، گھروں سے رخصت اور روانہ ہوتے ہیں، ان کی مائیں انہیں اپنے آنسو کے ساتھ روانہ کرتی ہیں۔ میرے مولا ان ماؤں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ وہ مائیں جو اپنے دل پر پتھر رکھ کے اپنے ان بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیا کرتی ہیں، میرے مولا ان ماؤں کو بھی دیکھا، بچہ مدرسے میں جانے لگا کہ تیرے کا امی جوتا صاف کرنا ہے، امی نے برش کے بجائے سب سے دوپٹہ اتار کے اس طالب علم کا جوتا صاف کیا۔ میرے مولا ان ماؤں کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، دونوں جہانوں میں عطا فرما، درجات عطا فرما۔ اللہ آج کی دعا میں سے ہمارے اس بوڑھے والد کو بھی عطا فرما جس نے خون پسینے کی کمائی لا کے ہماری تربیت کی، ہمیں تعلیم دی، آج ہم جوان ہوئے وہ بوڑھا ہو گیا، اللہ وہ ہمیں دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں پتا ہے اللہ رسول کے بعد والدین کے حقوق ہیں، ہم والدین کے حقوق نہ ادا کر سکے، اللہ ہم ہر دعا میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے والدین کو درجات کی بلندی عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ان دعاؤں کو قبول کر کے اللہ اس کی اطلافی فرما۔ اللہ آج کی دعاؤں میں سے ہمارے مخلص بھائیوں کو بھی حصہ عطا فرما، دوست احباب کو بھی حصہ عطا فرما، عزیز و اقارب کو بھی حصہ عطا فرما۔ اللہ جتنے احباب نے دعا کے لیے فرمایا ان کی بھی جائز حجات کو قبول و منظور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جتنی مستورات نے دعا کے لیے فرمایا ان کی بھی جائز حجات کو قبول و منظور فرما۔ اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہادی کام کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس میں اسلامی قانون نافذ فرما۔ اللہ اٹھے ہوئے حاکم کو قبول فرما، اللہ حاضرین مجلس کی دلوں کی مرادوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ان کے لیے دین کے رستے پر چلنا آسان فرما، استقامت عطا فرما۔ اللہ انہیں اپنا وصل نصیب فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ اللہ جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم